اسلام آباد کے شہری محمد شعیب جو سکیورٹی گارڈز، ڈرائیور اور مزدوروں کے لیے سحری کا اہتمام کرتے ہیں۔ افطاری جو ہے وہ میں تقریباً 20 سال سے کر رہا ہوں اور 6-7 سال سے ہم نے پھر یہ سحری کا بھی شروع کر دیا۔ روزانہ کتنے لوگ ہو جاتے ہیں؟ تقریباً 300-400 بندہ ہو ہی جاتا ہے۔ ناظرین، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ رمضان المبارک جاری ہے۔ اسلام آباد کے شہری محمد شعیب جو ہر سال رمضان المبارک میں سینکڑوں لوگوں کو، مزدوروں کو، سکیورٹی گارڈز اور ضرورت مندوں کو سحری کرواتے ہیں، اور یہاں پر آج بھی ان کی جانب سے 500 سے زائد لوگوں کو یہاں پر سحری کروائی گئی ہے۔ یہ ہمارا یہاں G8 سیکٹر میں پچھلے کئی سالوں سے سحری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تقریباً کوئی 400-500 لوگ آتے ہیں اور ہمارا 800-900 پراٹھا لگتا ہے، جس میں ہم ان کو انڈا بھی دیتے ہیں، سالن بھی دیتے ہیں، بڑی عزت سے بیٹھاتے ہیں، اور یہ لوگ بڑی بڑی دور سے آتے ہیں اور وہ اپنی سحری کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے اس دور میں ایک ٹائم کی سحری کرنا بھی کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ آپ ہر سال سحری کرواتے ہیں، یہ کب سے شروع کیا ہوا؟ ہم پچھلے 7 سال سے دے رہے ہیں، تو اس لیے ہم نے پھر یہاں سے سحری بھی شروع کر دی ہے۔ اب تو اس سلسلے کا آغاز کس طرح ہوا، کہ کیا موٹیویشن تھی آپ کی؟ پہلے ہم نے افطاری شروع کی تھی، اس کے بعد دیکھا لوگوں نے کہا کہ سحری کا بھی کیا جائے۔ افطاری جو ہے وہ میں تقریباً 20 سال سے کر رہا ہوں اور 6-7 سال سے ہم نے پھر یہ سحری کا بھی شروع کر دیا۔ یہ سحری کا سسٹم کب سے شروع کرتے ہیں؟ یہ تو تقریباً 11 بجے شروع کر دیتے ہیں لڑکے بنانا، اور یہ پراٹھے بنانا بھی آپ کو پتہ ہے، اور ہم تو وہی کھانا کھلاتے ہیں جو خود ہم کھاتے ہیں، اس لیے کوالٹی پہ وہ نہیں ہے کہ جی اچھا جلدی جلدی۔ اور آپ نے دیکھا ہی ہمارے پراٹھے بھی اور بہترین کر کے ہم لوگوں کو کھلاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ لوگ اللہ کے مہمان ہیں اور ان کے اکرام کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کی سحری کا روزانہ مینیو کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ہر روز جو ہے وہ پراٹھے ہیں، پراٹھے کے ساتھ ہمارا سالن بھی ہے، انڈے بھی ہیں۔ موسم آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں کتنی سردی ہے، اللہ کو کوالٹی چاہیے، ہر انسان کو نکلنا چاہیے۔ ایک انسان کو افطاری کرائیں، 2 کو کرائیں، لیکن کرائے ضرور۔ تو مجھے بتائیں آپ کے پاس یہاں پر کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں؟ ہمارے پاس اس وقت میرا خیال ہے کہ بلیو ایریا کا پورے گارڈ آتے ہیں، یہ سامنے سے آتے ہیں، G8 مرکز سے آتے ہیں، پمس سے آتے ہیں، اور کچھ اٹینڈنٹس بھی آتے ہیں جو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے پمس میں یا نوری میں کہ یہاں سحری دی جاتی ہے، وہ لوگ آتے ہیں اور بڑی بڑی دور سے آتے ہیں، ایون پشاور موڑ سے بھی لوگ آتے ہیں۔ تو روزانہ کتنے لوگ ہو جاتے ہیں؟ تقریباً 300-400 بندہ ہو ہی جاتا ہے اللہ کے فضل سے۔ چائے بھی کوئی ڈیمانڈ کرے، دہی بھی، ہم جو وہ کہتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں، کیونکہ جو ہمیں پسند ہے ہمیں دوسروں کے لیے بھی کرنا چاہیے۔ تو رمضان المبارک میں مجموعی طور پر کتنا خرچہ آتا ہے آپ کا؟ دونوں کا ملا کے تقریباً 80-90 ہزار روپے کے لگ بھگ ہمارا ہے۔ افطاری میں بھی ہر چیز ہوتی ہے، فروٹ چاٹ بھی ہوتی ہے، سالن بھی ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ میٹھا بھی ہوتا ہے، پھر روح افزا بھی ہے، روٹیاں بھی فریش ہیں، لوگوں کو پیکنگ بھی دیتے ہیں۔ میں نے تو اللہ میاں کے ساتھ کاروبار کیا ہوا ہے اور وہ غیب کے خزانے سے میری مدد فرماتا ہے۔ تو جب یہ آپ نے اللہ کے ساتھ کاروبار شروع کیا، اس کے پیچھے کیا موٹیویشن تھی؟ میں نے بڑی قریب سے لوگوں کو بھوک کی وجہ سے دیکھا ہے، کیونکہ میرا ہاسپٹل سے لنک ہے، ایک ٹائم کی روٹی کی وجہ سے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، اور جس کی وجہ سے پھر میرے دل میں آیا کہ میں نے یہ زندگی میں کام کرنا ہے، اور اللہ نے یہ میرا کام کرا دیا۔ آپ تو لوگوں کے گھروں تک راشن بھی پہنچاتے ہیں، اس سال بھی کر رہے ہیں؟ جی، وہ راشن بھی دیتے ہیں۔ ہمارا ایک دوسرا لنگر بھی ہے۔ تو یہاں پر آپ کی انتظامیہ میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں سحری میں؟ سحری میں کم سے کم 20-25 لوگ ہیں، یہ بڑی قیمتی ٹیم ہے میری، اور ان کی وجہ سے ہی سارا نظام چل رہا ہے۔ یہ سارے والنٹیئر ہیں یا ان کو بھی ادا کرتے ہیں؟ نہیں، کچھ نہیں، میں ان کو ادا کرتا، سارے والنٹیئر آتے ہیں۔ آپ کا بیسیکلی بیک گراؤنڈ کیا ہے، مجھے اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ میں بزنس کرتا ہوں، مختلف کنسٹرکشن کا ہے، میڈیکل کا بزنس ہے، کچھ ٹریولنگ کا ہے۔ میں نے سوچا جب بھی میرے اللہ نے مجھے پیسہ دیا نا تو میں یہ کام کروں گا، اور آپ یقین کریں اس کام میں اتنا مزہ ہے، اگر کسی بندے کو بات چل جائے نا تو اس راستے پہ لگ جائے۔ مختصر سی زندگی ہے، انسان سفر میں ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے ہمیشہ رہنا ہے۔ آپ یقین کریں کہ اس راستے میں کام کرنے والے نہ کسی بیماری کے قریب جاتے ہیں، نہ کسی ڈپریشن میں جاتے ہیں، اور اللہ پھر اپنے بندوں کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے یہاں پر مزدور اسلام آباد کے یا سیکورٹی گارڈ ہی آتے ہیں زیادہ تر، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ وہ افورڈ نہیں کر پا رہے اس وقت۔ ایک سحری بھی کم سے کم 200-250 روپے کی ہے، افطاری تو 300-400 روپے میں چلے گا۔ وہ سوچتے ہیں چلو یہ بچ جائے گی، اور آپ کو پتا گارڈ کی سیلری کتنی ہے۔ بہت سارے ڈرائیور حضرات ہمارے پاس آتے ہیں اور بڑی بڑی اچھی گاڑیوں میں آتے ہیں۔ یہاں پر جو لوگ آتے ہیں ان کا آپ کے ساتھ کس طرح کا ریلیشن بن گیا؟ 7 سال ہو گئے۔ بہت اچھا، ان کو پتا ہے کہ ہم یہاں جائیں گے، عزت دیں گے۔ پہلے انسان ہے، اللہ نے سب سے پہلے حقوق العباد پہ پوچھنا ہے کہ یار تمہارا رویہ لوگوں کے ساتھ کیا تھا۔ یہ میرے جتنے لڑکے
یہ تمام کو یہ کہا گیا عزت سے بات کرتے ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. اس کاروبار کے بعد زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں؟ آپ کی سوچ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں رونق لگا دی, دین میں بھی, دنیا میں بھی, کاروبار میں بھی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام سے بڑا کوئی کام نہیں ہے, کیونکہ قرآن میں بھی اس کا بڑا بار بار ذکر ہے کہ لوگوں کو کھلاؤ, لوگوں کو کھلاؤ, لوگوں کو کھلاؤ. کھلانے سے ملتا ہے. آج کچھ کریں گے یہ سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے. وہ بلے نے کہا ہے کہ چڑھتے سلاب پہاڑاں تے دیکھے, رولدے گلاب کنڈیا چ ویکھے, اتنا مان نہ کر دولت تے بندیا, سڑکاں تے رولدے نواب دیکھے. تو یہ زندگی ہے, خرچ کر لو, یہی کام آنا ہے آگے جا کے. آپ یقین کرو اسی میں آسانی ہے, ورنہ پیسہ تو بڑے لوگوں کے پاس ہے.